Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. میرے ویرو مولوی صاحب ناراض تو عوام نہ ہو، میں ایک بات کر کے جاؤں. کبھی تم نے ہندوؤں کو روزہ رکھتے دیکھا؟ کبھی تم نے ہماری عید غیر مسلموں کو مناتے دیکھا؟ کبھی میرے عزیزو تم نے کافروں کو حج کرتے دیکھا؟ کبھی تم نے میرے عزیزو یہودیوں ہندوؤں کافروں کو نماز پڑھتے دیکھا؟ اللہ اکبر. جب وہ ہمارے اسلامی شعار کو نہیں مانتے، تم ویلنٹائن ڈے کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تم ہیپی نیو ایئر کو کیوں مانتے ہو؟ جب وہ ہماری نمازوں کی مخالفت کرتے ہیں، تم ان کی گندی تہذیب کی مخالفت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، شلوار قمیض والے کو اللہ اکبر جانور کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، تم ان کی تہذیب اپنا کر فنکشنوں میں کیوں جاتے ہو؟ ہمارا تو وہ دولہا مار نہیں پڑتا جسے انگریز کا لباس پسند ہے، آمنہ کے لال کا لباس اسے اپنی خوشی میں پسند نہیں آتا. جب تمہیں اپنی خوشیوں اپنی غمیوں میں آمنہ کا لال پسند نہیں آتا، پھر ہم حوض کوثر پر اس کو کیسے پسند آئیں گے؟ جب اس کے طریقے کو دیکھ کے کہندے مولویہ دا کم ہے، پھر حوض کوثر پر خدا کی قسم کھڑے ہونے کی اجازت کوئی نہیں ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا آستین بڑا ہو گیا، باں لٹک گئی. آپ نے گھر سے چھری منگوائی اور کرتے کے آستین کو بنگا تنگا کر کے کاٹ دیا. صحابہ کہنے لگے عمر جی کینچی بھی تے کر ہے گی سی. عمر کر دے اندر تیاں بھی نے نوہاں بھی نے گھر والی بھی ایک بھیج دینا سی گھر اور چنگی طرح کٹ کے سی دین دی. حضرت عمر نے اپنا رخ منبر کی طرف سے حضور کے روزے کی طرف موڑ لیا. قبر اتھر کو دیکھ کر کافی دیر روتے رہے. عقل مینوں بھی ہے، سیاںا میں بھی ہاں، لیکن اللہ کی قسم یہ عمل میں نے حضور کو کرتے دیکھا، میں نے بھی عمل پورا کر دیا. اللہ کے نبی کا آستین بڑا تھا، آپ نے یوں کاٹ دیا، میں نے یوں کر دیا. میرے پیارو جب نبی نے کہہ دیا شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا، تمہیں تمہید دلیل ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب درزی نے کون ہوتا ہے؟ درزی سینے والا. جاؤ کہہ دو قمیض گھٹنوں سے نیچے کر، شلوار میری ٹخنوں سے اونچی کر. بے آئی ہو گئی جی، بڑی بے آئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا جی، ساڑھے پتر خراب تو نے کیے، میں نے کیے. تجھے تو اللہ نے نسل عقل عطا فرمائی تھی. سنو معاشرت، بن مانگے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پر انگلی اٹھانے کی، موبائلوں پر. خود آپ نے اپنے بچوں کو خراب کیا. کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے آگے ننگے ہو کے بیٹھو؟ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے سامنے فحشی فلمیں دیکھو؟ کیوں تم نے ہوٹل والے پہ پرچہ نہیں کرایا؟ کیوں تم چائے والے سٹال کی دکان پر مجمع لے کے نہیں گئے؟ تو ہوتا کون ہے دہی بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے دودھ بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے چائے بیچنے والا؟ تیرا مکان ٹوٹا ہوا کرائے کا مکان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چائے کے کپ کے پیچھے میری نسل کو تو خراب کر رہا ہے. سنوکر کوئی جرم نہیں، کھیل ہے، لیکن اس کھیل کی آڑ کے اندر اتنی بڑی سکرین کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ایک سنوکر کے جھٹکے نے میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. جس دن پہلا دن تھا میری بچی اسکول گئی، اتنی سی وہ ایسا سکاف پہن کے جا رہی تھی کہ کومن پن لگا رکھی تھی، بکسوا بھی لایا ہوا سی، اس کا دوپٹہ نیچے کو اترتا ماں سرکا دیتی، کبھی وہ یوں کر کے پیچا سنبھالتی تھی، کبھی یوں کر کے دوپٹہ. جا دادے تو پیار لے لے، جا امی تو پیار لے لے. دادا کہنے لگا میری پتری میری پوتی اسکول چل رہی ہے، لے 20 پیسے کھا لیں. کبھی کالے سرمے کے ٹکے لگائے تھے، کبھی نظر واری تھی. بتاؤ 10 سال تمہارے اسکول میں پڑھی، اس کا پردہ کہاں چلا گیا؟ تم نے اس کی شلوار کے ساتھ کیوں دھوکہ کیا؟ میں نے تو اسے وہ شلوار پہنا کے بھیجا تھا جس کے اندر جوتا چھپ جائے، تم نے پنڈلیوں تک ننگا کیوں کیا؟ میری بچی اللہ کا شکر ہے FSC کر رہی ہے. پہلے دن کالج سے آئی کہ لگی بابا برقع کوئی نہیں پہننا. میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑا مذاق اڑا. ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم میں نے پگڑی اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی. میں نے کہا اس کے اوپر کھڑی ہو جا اور باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دے. اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے دنیا، مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اور میری بیٹی اللہ اکبر برقع پسند نہ کرے. سمجھ تیرا باپ جیتے جیتے مر گیا. بھاکرا ڈالا، گلے لگی، وہ بھی روئی اور مجھے رلایا. کہا بابا غلطی ہوگی معاف کر دو، اتنا برقع نہیں اترے گا. کیوں تم اپنی بچیوں کو سبق نہیں دیتے؟ کبھی تیری غیرت پٹھے کاٹنے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت جانوروں کا دودھ لینے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت رکشے میں موٹر سائیکل کے پیچھے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے.
ایجوکیشن، لڑکا لڑکی کٹھے بیٹھ کے ایک ڈیسک کے اوپر، کوئی نہیں بہن بھرانے ہے، بہن بھرانے، یہ بہن بھراؤں نے عدالت کے کاغذوں کو لو میرج سے بھر رکھا ہے، کورٹ میرج سے بھر رکھا ہے، جنازے نکل گئے غیرت کے، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ میرے گھر سے لگا۔ ایسا کڑوا نعرہ تھا کہ دینداروں کی بیٹیوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ نام فاطمہ ہو دوپٹہ پسند نہ ہو، نام عائشہ ہو اسے لباس پورا پسند نہ ہو، میرے لیے تو مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ بے دینوں نے جو چنگاری لگائی تھی، اس چنگاری کے اتنا شعلہ بڑا کہ دینداروں کے گھر کو جلا کے رکھ دیا۔ او دی تھی تے کر دیے، او دی تھی ایسے اپنی تین جمع کر دئیے، کتھے لے کے جائیے، یہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارو، ان معصوموں پر اللہ کے واسطے ترس کھاؤ، یہ ننھی ننھی سرائیے، انہیں بولنا تو کم سے کم سکھاؤ، انہیں بتاؤ تو صحیح تیری ماں تیری بہن ہوتا کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح گالی اور قرآن کے اندر فرق کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح بہن بھائی ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوتی جس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، میری ماں میری بہن، تو خدا کا خوف کر۔ اس نسل کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بیڑا غرق کر رہی ہے، جس کے دنیا میں لانے کے لیے تو نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا لیا، 9 مہینے گود میں اٹھا کے پھری۔ آج وہ نسل اپنی ماں کی چٹیاں پکڑ کے سر کے اندر جتیاں مار رہی ہے۔ مسٹیک کہاں سے ہوئی، غلطی کہاں سے ہوئی؟ میں نہ چاہتے ہوئے کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جو دیا میں نے اپنے گھر کو روشنی کے لیے لگایا تھا، مجھے کیا پتا یہ اجالا میرے گھر کو اندھیرے کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کیوں تمہیں ترس نہیں آتا خدا کے واسطے؟ اپنے بچوں کے لیے کراچی، پشاور، سائیوال، اپنے بچوں کے لیے سعودیہ انگلینڈ جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے مسلح پر کیوں نہیں آ رہے؟ اور خدا کی قسم ڈالر پاؤنڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسلح پر بیٹھ کر رو کے دکھانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ ایک جگہ میں پروگرام پر گیا، ایک محکمے کے افسر میرے پاس آئے، بڑے افسر، کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ یہاں آئے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا خیر ہوئے؟ کہنے لگے میری اولاد کوئی نہیں دعا فرماؤ، 16 سال ہو گئے، اب تو امیدیں مایوسیوں میں نا امیدی میں بٹ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جگہ نہ ہو، ہسپتال کا کوئی ایسا ہسپتال، کوئی پیر کوئی فقیر کوئی آستانہ نہیں چھوڑا۔ تھک گئے مولوی صاحب، جہاں جاتا کہتے بس خدا نے دینی ہے دعا کر۔ میں کہا بے شک اس نے دینی ہے، کچھ ہلا وسیلہ بھی کر۔ کہنے لگے مولا پیسہ ضائع کر دیا، جس نے جو کہا ڈبل دے دیا، جہاں گیا میں راتوں دن کی پرواہ کیے بغیر چھٹیاں لے کے گیا۔ میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری مردانہ کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا ایک ڈاکٹر میرے پاس ہے، اگر تو کہے تو میں بتاؤں وہ کہاں ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب جلدی جلدی دسو، کان آگے کر لیا، پیسے کی پرواہ نہیں، کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ کہا کتنی دور جانا پڑے گا؟ میں نے کہا صرف بستر سے اٹھ کے 2 قدم جانا پڑے گا۔ کہا اسپتال کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہا کہاں؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ۔ میں نے کہا ابھی ابھی لے کے دے دیتا ہوں یا خود لے لے۔ وہ بڑا چکنا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اپائنٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی، وارڈ اس کا یہ، پیسہ کوئی نہیں۔ کہنے لگا کون سا مہربان ڈاکٹر ہے؟ میں نے کہا جائے گا؟ کہاں؟ میں نے کہا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، کل نہیں جائے گا آج جائے گا، دن کے اجالے کا انتظار نہیں کرے گا، رات کے اندھیرے میں جائے گا۔ وہ کہنے لگا صاحب کون سا ڈاکٹر؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رات کو مصلی پر لے کے چلے جانا، 2 رکعت تہجد پڑھ کے سجدے میں گر جانا، رو کے دکھانا کا الہی میں تو بے بس ہوں، تو بے بس کوئی نہیں۔ نبی کی عائشہ مصلی پہ روئی اور کہنے لگی کملی والے میں آج لوارث ہو گئی، تو لوارث کوئی نہیں۔ بیٹا یوسف کا جدا ہوا، یعقوب نے رو کے دکھایا کہ اللہ میں تو اندھا ہو گیا، تو آنکھوں والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا اللہ میرے ابے کو اگر چھری چلانے کا حکم دے دیا تو بچانے کا چھری کو حکم دے دے، بتا جس نے مجھے جب بلایا میں آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ملک شام میں جامع مسجد اموی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی مسجد میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی، وہاں کے امام صاحب سے بڑا مصافحہ ہوا، انہوں نے میرا ماتھا، میں نے ان کا ماتھا چوما، آپس میں تعارف ہوا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کے درس دینا تھا اچانک میری نگاہ پڑی، پتہ یہ کون سی جگہ تھی؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے یوں مڑ کے دیکھا
سامنے وہ محراب تھا جہاں مریم اماں بیٹھا کرتی تھی, سامنے یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. میں نے سلام پڑھا, پھر میں محراب کے پاس آہستہ آہستہ, سیکیورٹی تھی, میں آہستہ آہستہ چلا گیا. میں نے کہا اللہ, ایک وقت تھا جب یہاں ایک تیری بندی مریم بیٹھی تھی اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے آگے رکھی ہوئی تھی. اس کی کفالت کرنے والا زکریا علیہ السلام اس کے پاس آئے اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے کو دیکھ کے کہا انا لکی ھذا, کہاں سے تیرے پاس آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, یوں نہیں کہا, وہ دیکھ کے گیا عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا. زکریا علیہ السلام کی نا امیدیوں کے اندر بدل گئی. اللہ اکبر, وہ پھلوں کی ٹوکری دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے جدا ہو کے کونے میں چلے گئے. اللہ نے فرمایا عبد الحنان اکیلا نہ سنانا, زبانی نہ سنانا. لوگ کہیں گے مولی مسئلہ کتوں پڑے ہے, کن نے دسیا ہے؟ عبد الحنان قرآن کے بولوں میں زکریا کا رونا سنا, زکریا کی فریاد سنا. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس. اے میرا حبیب ذرا ذکر کر کے سنا. اللہ اکبر. آج کری شرف صاحب والے مدرسے میں جا کے بتا دے کہ ایک میرا بندہ تھا ہزاروں سال پہلے, اس نے مجھے رو کے دکھایا, سینکڑوں سال پہلے رو کے دکھایا. اور کیا کہا؟ پہلے اپنی عاجزی کو ظاہر کیا, اللہ بڈڑا میں ہو گیا, وال میرے بگے ہو گئے, اللہ ہڈیاں میری باہر نکل گئی. اللہ اب بھی تیرے سے امید ہے, اگر بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے. کہ اس نے رو کے دکھایا, میری رحمت والا دریا جوش میں آیا. میں نے کہا جلدی جا اور جا کر جبرائیل علیہ السلام جا کر میرے زکریا کو پیغام دے دے کہ میں بیٹا بھی دوں گا, بیٹے کے ساتھ تجھے گفٹ بھی دوں گا, تحفہ بھی دوں گا. اللہ کیا دے گا؟ فرمایا بیٹا میں نے دے دیا, بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا. اور انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, بیٹا تیری دعاؤں پہ دے دیا, تاج نبوت میں نے اپنی طرف سے تیرے بیٹے کو گفٹ دے دیا. اللہ اکبر. آج بھی وہ اسی طاقتوں کے ساتھ, اسی بہاروں کے ساتھ, اسی فضل کے ساتھ آج بھی آپ کا رب میرا انتظار کر رہا ہے. ایسا بھی کوئی خیر خواہ ہوگا وہ یار جس کے پاس شام کو لینے کے لیے جاؤ, کہندا سویرے آوی دوپہر آوی, ہلے میں کام میں دفتر جا رہا, ناظم دے دفتر جا رہا. ایسا بھی کوئی ہے؟ ہاں میرا اللہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, جدونے کے لیے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے, کہتا صبح آ جا مانگے گا ملے گا, شام دوپہر جب آ جا ملے گا. لیکن ایک بات, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, نہ میری تو عید میں مجھے نہ ستانا, میں تیرا ککھ نہیں بچے گا. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ایک اپنا شریکہ برداشت نہیں کروں گا, دوسرا ماں باپ کا شریکہ برداشت کوئی نہیں کروں گا. ہے تیرے, تجھے گھر میں اچھے نہیں لگتے, تیری بیوی کو اپنے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, میں اللہ کو نماز کی حالت کے اندر اچھے لگتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو نے ان کا ساتھ اچھا لگے نہ لگے, لیکن میں اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں, جب تک تو نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں تجھے نماز کا سلام پھیرنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اگر میرا کوئی واقف ہوگا, یار بابو رشید کتھے وے, حاجی اسلم کتھے, اتھے بیٹھا ہوئے گا, نظر نہیں آ رہا. ہائے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس کے ماں باپ مرتے وقت اپنی اولاد سے راضی ہو گئے, سارا گھر رو رہا ہے, تے ماں پیو ہنس دے جان لگ گئے, منہ میں زبان کوئی نہیں, اشارہ کیتا پتر ادھر آ جا. اماں نے اشارہ کیا, ابا نے اشارہ کیا کہ اپنا سر میرے سینے پر رکھ لے. ہائے, منہ سے رال ٹپک رہی ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں. بہن نے, بیبے نے پیر نے کر کے ہاتھ رکھتا, جب روئی تو ماں کے اس ہاتھ, شفقت بڑے ہاتھ نے باپ کے ٹیڑھے منہ نے سب کو رلا دیا. پتہ ہے وہ اپنے حادثے میں, اپنے رونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ پترا تو میرے نک نک تک راضی کر دیتا. حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے چلے گئے, فرمایا اسے چاہیے قیامت کے دل پریشان نہ ہونا. ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا, میں بیبے پتر نو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جاؤں گا, جتنا پیے گا میں بھر بھر کے پلاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا جب پی چکا پھر میں یہاں اس کے پیار کروں گا, یہاں بوسہ دوں گا, پھر میں محمد دنیا حساب دے گی, میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ایک بڈڑی نو کندے تے چاہتے لے آئے,
یا رسول اللہ میری اماں ہے، سارا حج میں نے اسے کندھے پہ بٹھا کے گرایا، کملی والے ماں دا ہن تے حق ادا ہو گیا ہوئے گا۔ آپ مسکرائے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سارا حج میں نے کندھے پہ بٹھا کے گرایا، حق ادا کر دیا۔ کہ جب تو 7-8 مہینے کا اس کی کوکھ میں تھا، یہ تیری ماں کوئی کام کاج کر رہی تھی، کرتے کرتے تو نے انگڑائی لی، تیری کونی تیرا پیر کا ٹھڈا تیرے ماں کے لگا، تیری ماں نے یوں کر کے اوہ کا فرمایا پورا حج کرا دینا، ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم۔ کوئی پرچی دے گا دعا کرے ہو، مجھے پرچی نہ دے، اپنے باپ کے کان میں جا کے کہہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری دعا رد کر سکتے ہیں، لیکن باپ جیسا کیسا ہو اللہ باپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے باپ سے کہو دعا کرے۔ بوڑھا آدمی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بے عمل ہو یا عمل وہ اس کا میرا معاملہ، نمازی یا بے نمازی وہ اس کا میرا معاملہ، لیکن خبردار اف تک نہ ماں باپ کو کہنا، بلکہ کہنا دعا کر۔ جو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں منہ کھولتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں بولنے سے پہلے جو مانگ رہا ہے سب کچھ عطا کر دو۔ جب یہ بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے سر کے اس کے چہرے پر سفیدی دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ نہ ستایا کر ماں باپ کو، بڈھے ہو گئے اور حالت دیکھیے، شلوار کہیں تہمد کہیں چادر کہیں پگڑی کہیں، نہ لیڑے دا ہوش نہ بسترے دا ہوش، جتھے بٹھایا بہ گئے، بہ جا، اچھا جی بہ گئے، کھلو گے، جا اندر جا، اچھا جی چلے گئے، جب پانی بھر کے لیا چلے گئے، جب پتہ کیسی چینی لے گیا، وہ بیچارہ جا رہا ہے بارش کے اندر جتیاں گھسی ہوئی، نہ ایڑی کی خبر۔ ایسا تھا جب دولہا بن کر تیری ماں کو بیانے آیا، ایسا تھا تیری جوانی نے اس حالت کے اندر کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یوں کر کے سوچ رہا ہے، میں کہا چاچا ہویا کی؟ چاچا رو کے آکھن لگا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آئے گا کوئی کھٹڑے پہ اٹھائے گا، دل کرے تو قبرستان بھیج دینا، نہ کرے تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آ جانا۔ بس ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ماں باپ کی حالت کچرے کے ڈھیر والی نہیں تو کیا ہے؟ نہ سٹائل کو رمضان کے روزے نہیں بخشوا سکیں گے، بیت اللہ کے حج عمرے نہیں بخشوا سکیں گے، نہ ستا ماں باپ کو۔ جا میرے پیارو، آج اپنے گھر جا کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو پیر پکڑ کے رو کے دکھا دینا، اگر فوت ہو گئے تو صبح فجر پڑھ کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ اے اللہ میرے کو نہ مال نہ دولت نہ عزت رہنے کی، یہ چٹے والوں والی تیرے پاس آئی، یہ بگے والوں والا تیرے پاس آیا، اللہ میں ان کو سفارشی بنا کے تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ زندگی کا کوئی ویلا تو ہوگا جب مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ خوش ہو کے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ وہی دعا قبول فرما، مجھے پریشانیوں کے بھور سے نکال دے اور راحت والے اللہ بستروں پہ مجھے ڈال دے۔ خدا پاک کی قسم تم رو کے دکھاؤ گے، اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی رونے نہیں دے گا، جب بھی رو گے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے لیے اللہ رونے نہیں دے گا۔ بس یہ میری بات تھی، میں نے آپ حضرات کو سنا دی ہو میرے پیارو۔ اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ پوچھ کے آؤ، 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میرے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کوشش کرنا، یہ بچے ناظرہ پڑے ہوئے اللہ کی قسم کتنے پیارے لگ رہے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو نے 4 عالم کو منور کر دیا۔ میرے پیارو کوشش کرنا انہیں قرآن سے وابستہ کر دینا، انہیں قرآن کے حافظ بنانا۔ ابھی کوئی دستار سند لینے آیا تھا، اللہ اکبر، نبینا بچی کا باپ بھی آیا تھا یا کون آیا تھا، دیکھ تو سے اللہ نے کتنا کرم فرمایا، آنکھیں کوئی نہیں لیکن اللہ نے قرآن کا نور تیرے گھر کے اندر بسا دیا۔ اب سنت کا نور تو اپنے چہرے پہ سجائیو، نماز کے سجدوں کا نور اپنے چہرے پر سجائیو۔ اوے میرے ویرو، جو تم نے قاری صاحب کے ساتھ مدرسے مسجد کا تعاون کیا، اس نے یہ تعاون اس صورت کے اندر آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اسی کلاس کو اسکول جانے سے پہلے قرآن کا حافظ بنا
फरमाओ। नियत करो इंशाअल्लाह, नियत करो इंशाअल्लाह। इन्हें मदरसे से नहीं हटाएंगे, हाफिज बनाएंगे, स्कूल पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन पहले वो इल्म दो जिस इल्म का वादा अल्लाह ने इस इस्लाम पर हिदायत का वादा कर रखा, दुनिया आखिरत की कुरान का इल्म, अल्लाह अकबर, हदीस का इल्म। आलिम बने हमारे बच्चे, कह दो आमीन। कारी बने हमारे बच्चे, कह दो आमीन। हुजूर के सना खान बने, कह दो आमीन। मक्के मदीने की मस्जिदों के इमाम, बैतुल्लाह मस्जिद नबवी के इमाम बने हमारे बच्चे, आमीन। लेकिन उसके लिए कुछ करके तो दिखाएंगे। पहले अपनी जात को सामने रखकर अपनी जिंदगियों के रुख को बदले, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ। अल्लाह की कसम, जितने आपने मुझे पैसे दिए मेरे से ज्यादा अगर आप दाढ़ी रखोगे, अर्श वाला इससे ज्यादा खुश होगा। दो कुछ ना अपने लिए, नियत करो इंशाअल्लाह। उजड़े चेहरों को बसाएंगे, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना आता कारी साहब